بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سوشل پروسیس۔ جی تو بچوں، سوشل پروسیس کہتے ہیں عملیہ کو۔ اردو زبان میں پروسیس کو عملیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ پروسیسز مین بہت ساری عملیات۔ اس کے چیپٹر کے ٹائٹل سے جیسا کہ ظاہر ہے، میں آپ کو اس کے اندر جو اس کا کورس آف کنٹینٹ ہم پڑھیں گے وہ اب میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ سوشل پروسیسز مینس کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک وقت میں بہت سارے عملیات چل رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا ایک وقت میں کوآپریشن، کمپٹیشن، کنفلکٹ اور بہت ساری اقسام کے دوسرے پروسیسز چل رہے ہیں جن کا تعلق کوآپریشن، کنفلکٹ یا پھر کمپٹیشن سے نہیں ہے۔ بہت سارے نارمل روٹین کے جو انٹریکشنز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب معاشرہ چونکہ ڈفرینٹ پروسیسز کا یا مختلف عملیات کا ایک مرکب ہے، یا اس کا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک محلول ہے بنا ہوا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ تمام ایلیمنٹس جو معاشرے میں ایک وقت میں پائے جاتے ہیں، ان میں آخر ایسے کون سے ریلیشن شپس ہیں چیزوں میں، ان میں ایسی کون سی ایسوسیشن ہے اور کون سی اس طرح کی جو ڈفرینٹ تھنگز ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ آل سوشل پروسیسز آر دا پروڈکٹ آف سوشل انٹریکشن۔ ہیومن لائف از فل آف سوشل پروسیسز لائک کوآپریشن، کمپٹیشن اینڈ کانفلکٹ۔ اب یہاں پہ 3 کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے چونکہ آپ کے سلیبس میں سوشل پروسیسز میں سے صرف اونلی 3 پروسیسز ہیں جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ ایز دا انٹریکشن pattern changes, the processes also change simultaneously. These processes can be called as the pattern of social interaction. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک وقت میں اگر ایک گروہ ہے، ایک کمیونٹی ہے، وہ ان کے ہاں ایک کوآپریشن کی فضا ہے، یا ان کے ہاں کمپٹیشن کی فضا ہے، یا ان کے ہاں کنفلکٹ سمجھتے ہیں۔ کنفلکٹ مینس کشمکش، یعنی مختلف سوسائٹی کے مختلف گروہوں میں، لوگوں میں، انڈیویجولز میں آپس میں تناؤ کا سا ماحول۔ The processes of social interaction is either associative or disassociative. Associative means associative کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہونا، یعنی ایسا انٹریکشن جو کہ انٹر لنک ہے یا ایک پروسیس دوسرے کی وجہ بنتا ہے تو وہ ایسوسیٹیو ہوتا ہے، اور ایک پروسیس دوسرے پروسیس کی وجہ نہیں بنتا تو وہ ڈس ایسوسیٹیو ہوتا ہے۔ ایسوسیشن کو اردو زبان میں اس کے لیے تلازم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تلازم کہا جاتا ہے جب کسی ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فلاں چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی ہے یا اس سے تعلق جڑ گیا اس کا۔ Associative processes are those pattern in which people help one another. They shared one or more aspects of life. The dissociative process make the people apart from one another. They differ in one or more aspects of life. مطلب لائف کے جو پیٹرن ہیں ان میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ لائف شیئرنگ پیٹرنز نہیں ہیں تو وہ ڈس ایسوسیٹیو پروسیس ہوگا، اور اگر لائف شیئرنگ پیٹرنز ہیں تو پھر وہ ایسوسیٹیو ہوگا۔ اچھا، ہارٹ اینڈ ہنٹ کہتے ہیں دا ٹرم سوشل پروسیس ریفرز ٹو دا ریپیٹیٹیو فارم آف بیہیویئر وچ آر کامنلی فاؤنڈ ان سوشل لائف۔ میکیور اینڈ پیج کے مطابق یہ پروسیس مینس کنٹینیوس چینج ٹیکنگ پلیس ان اے ڈیفینیٹ مینر تھرو، یعنی کسی بھی پروسیس میں یا کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ کسی خاص قسم کے چینج میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو چینج آ رہا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے سوشل پروسیس کا نام دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس، اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ ٹائپس آف سوشل پروسیس۔ سوشل پروسیسز آر دا پروڈکٹ آف سوشل انٹریکشن
which can be classified into two groups or types. یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ایسوسیٹیو اور ڈس ایسوسیٹیو. اب ایسوسیٹیو میں کون سا آئے گا؟ کوآپریشن. The basic form of human contacts and association in society is cooperation. This is the simplest of all social behaviors found in the most elementary forms of life. ہماری لائف کے جو بیسک پیٹرنز ہیں ان میں کوآپریشن عام دیکھا جا سکتا ہے. The importance of the concept is as clear to the students of sociology as the physical and chemical actions to the chemistry students. The customer cooperate with the shopkeeper, though for a short while, for business purpose. The patient with the doctor, the student with the teacher, the child and her mother and husband and wife, the imam and his followers all cooperate together. یہ آپ کو کوآپریشن کی ایگزامپلس دیں کہ بچے کا ماں کے ساتھ، ماں کا بچے کے ساتھ، پیشنٹ کا ڈاکٹر کے درمیان، ڈاکٹر کا پیشنٹ کے ساتھ. یعنی یہ کوآپریشن کی ایک ایگزامپل جو کہ خاص یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں. This vast network of social relationships found in society is resting upon cooperating under the pursuit of common interest. The people cooperate one another and get themselves associated together. تعاون ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اگر تعاون نہیں ہے، اگر کوآپریشن کی فضا نہیں ہے کسی معاشرے میں، تو لوگوں کے اندر ایسوسیٹیو بیہیویئرز نہیں رہتے. اب کوآپریشن کیا ہے؟ کوآپریشن از اے فارم آف ایسوسیشن social interaction wherein two or more persons work together to gain a common end. مطلب کوئی خاص پرپز حاصل کرنے کے لیے یہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی ایک قسم ہے یا تفاعل کی ایک قسم ہے. ڈیفینیٹلی جب دو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، کوآپریٹ کریں گے تو ان کا انٹریکشن کا کوئی فائدہ ہے. اگر کوآپریٹ نہیں کرتے تو اس انٹریکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فیئر چائلڈ کے مطابق cooperation is the process by which the individuals or groups combines their effort in a more or less organized way for the attainment of common objectives. اب یہاں فیئر چائلڈ کہتے ہیں جی کوآپریشن جو ہے یہ افراد کی یا گروہوں کی آپس میں مل جل کر ایک ملی جلی کوشش کا نام ہے، یا کوشش کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی اسی فضا میں رہتے ہیں، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اٹین کرنے کے لیے، ان کو اچیو کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹائپس آف کوآپریشن. دیر آر ٹو ٹائپس آف کوآپریشن، ڈائریکٹ کوآپریشن اور انڈائریکٹ کوآپریشن. ڈائریکٹ کوآپریشن کیا ہے؟ ڈائریکٹ کوآپریشن سے مراد ایسا کوآپریشن ہے جس میں کسی گروہ میں ہیں آپ، یا دو افراد، دو انڈیویجولز ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہیں. اگر ان کا دونوں کا پرسنل ذاتی طور پر انٹرسٹ ہے اس چیز میں یا بینیفٹ ہے، تو وہ ایک ڈائریکٹ کوآپریشن کی ایگزامپل ہوگی. The task unable to be performed by an individual needs cooperation of other people. Those things which are common to the people and they share in such things is called direct cooperation. It is the cooperation in which the participants have common interest. Some, for example, praying. اکٹھے کھیل رہے ہیں، دو پارٹیز ہیں، دو گروہ ہیں، دونوں ہی کھیل رہے ہیں، اور اس کھیل کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اسٹڈی کر رہے ہیں، گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے، کسی فارم میں یا کسی روڈ پر اکٹھے کام کریں، تو اس کا کوآپریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان دونوں کا فائدہ ہے اس میں. اس کوآپریشن میں اگر ایک گروہ جو ہے کوآپریٹ کرے اور دوسرا کوآپریٹ نہ کرے، تو جو کوآپریٹ کرنے والا گروپ ہے وہ بھی چھوڑ دے گا.
کام ڈسٹرب ہو جائے گا، دونوں کا کام رک جائے گا. مینس ٹو سے جب شیئرڈ گولز ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹس ہوتے ہیں، تو پھر کوآپریشن بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. سم ایگزامپلس آف ڈائریکٹ کوآپریشن فرام پاکستانی society are given. In watering the fields, the neighboring farmers cooperates in giving and taking surplus water for their. اب ایگری لینڈ سے آپ کو یہ ایگزامپل دی گئی، یعنی فارمرز کے پاس ان کیس ایک وقت میں ان کے پاس ایکسٹرا واٹر ہے جو کہ ان کی فصلوں کو ضرورت نہیں ہے، ایک فرض کریں 8 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد ان کو پانی دینا ہے، لیکن ان کے پاس پانی جو ہے وہ ایکسٹرا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو الاٹڈ ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دا پیپل کوآپریٹ ان کیرنگ دا ill person to the doctor with his cot on their heads in rural areas. لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، کیونکہ وہ پھر ان ریٹرن اگر ایک شخص کسی کے فرد کی بیماری کی صورت میں، النس کی صورت میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو ان ٹرم پھر آگے والا جو انڈیویجول ہے، فرد ہے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت اس کو جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. دا پیپل کوآپریٹ آن میرجز، برتھ، عیدس اینڈ ادر اوکیزنز آف سیلیبریشن. اب میرجز کی اگزامپل یہ کہ دیہاتوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے شہروں میں تو میرجز کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ یہاں ایک کمرشل طریقے سے شادی ہوتی ہے، مالز جو ہالز ہوتے ہیں اس میں بکنگ ہوتی ہے، اور میرج ہالز ہیں جہاں پہ جاتے ہیں اور کھانا ہر چیز آپ کو پریپیئرڈ فارم میں ملتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی شادی پہ جائیں دیہات میں تو واہ واہ اللہ اللہ کیا وہاں منظر ہوتا ہے کہ ایک طرف سب مل کر دیگیں پکا رہے ہیں، دوسری طرف چارپائیاں اکٹھی ہو رہی ہیں مہمانوں کو سلانے کے لیے، تیسری طرف بستر اکٹھے ہو رہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وہ اوکیزنز ہیں جن پہ یہ ڈائریکٹ ایگزامپلز ہیں کوآپریشن کی. جی نیکسٹ ہے جی نیبرز کوآپریٹ آن دا سیڈ اینڈ ہیپی اوکیزنز. خوشی غمی میں دونوں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اب انڈائریکٹ کوآپریشن کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں انڈائریکٹ کوآپریشن میں پیپل ڈو ان لائک تھنگس فار دا اچیومنٹ آف سملر گولس. ڈویژن آف لیبر اینڈ اسپیشلائزیشن ان اے کمپلیکس سوسائٹی کریٹ امپرسنالٹی ان ہیومن بیہیویئرس. یعنی جیسے جیسے سوسائٹی کمپلیکس ہوتی جاتی ہے ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ غیر ذاتی امپرسنل ہوتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق ہوتے جاتے ہیں. اینڈ دا پیپل آف ون کیٹیگری کوآپریٹ ود دا پیپل آف ادر کیٹیگریز. In this way labor and the material products are engaged to the satisfaction of mutual needs, and this processes involve cooperation among people. People belongs to various castes and classes have to cooperate sometimes in face of common needs and a common situation confronting them. اب انڈائریکٹ کوآپریشن کا انہوں نے یہاں یہ بات کی ہے کہ کوآپریشن کی یہ کیسی اگزامپل ہے جس میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاسٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنا، اپنی کسی ایک کاسٹ کو، کسی ایک ذات کو، برادری کو اونچا سمجھنا اور دوسروں کو اس میں، یعنی کہ ایک طرف افراد کا اپنی قوم کے لیے جانبدارانہ رویہ اور دوسری قوم کے لیے غیر جانبدارانہ رویہ جو ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے، اور اس بنا پر انڈائریکٹ کوآپریشن آ جاتا ہے. انڈائریکٹ کوآپریشن کی سم ایگزامپلس فرام پاکستانی سوسائٹی. دا آنرز آف اے مل اینڈ اٹس ورکرز کوآپریٹ ود ون another. اب ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن انٹرسٹ ان کا اپنا نہیں ہے. اصل میں تو انٹرسٹ اس میں مل آنرز کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چونکہ ان کا بینیفٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈائریکٹلی کوآپریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دا بزنس مین اینڈ دا کسٹمرز کوآپریٹ آن دا سیلنگ ریٹس آف دا پروڈکٹس. اب ایک چیزوں کو سیل کرنے کے لیے ریٹس طے کیے جاتے ہیں. اب جیسے آپ ایک فرض کریں آپ الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں جائیں گے، آپ تمام شاپس پہ تمام لوگوں کو دیکھیں گے
آپ فروٹ کی منڈی میں چلے جائیں، آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، مطلب ایک کیٹیگری ہو، ایک ہی کیٹیگری ہو، اس میں آپ چلے جائیں گے تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انڈائریکٹ کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ ان کے ریٹس سیم ہوں گے، کیونکہ ان کے رولز ریگولیشنز ہیں، انہوں نے اس پر باقاعدہ طور پر اتفاق کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پوری جو مارکیٹ ہے یا پورے جتنے بھی سیلرز ہیں وہ تمام کن پرائزز پہ سیل کریں گے. تو یہ ایک انڈائریکٹ کوآپریشن کی ایگزامپل ہے. People living in urban communities cooperates in different acts of social life, even when they belongs to different professions, caste, classes, sects, and political parties. The people of different classes cooperate in the same political, religious, and family affairs. اب انڈائریکٹ کوآپریشن میں چونکہ ان کا ڈائریکٹلی جو ہے وقتی طور پر کوئی فائدہ یا نفع نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کمیونٹی کی طرف، چاہے مذہب کی بنیاد پر، چاہے ایک جغرافیکل کنڈیشنز کی بنا پر، یا ایک علاقے میں کے ہونے کی وجہ سے لوگ انڈائریکٹ کوآپریشن رکھتے ہیں یا کوآپریٹ کرتے ہیں. جی یہ ٹاپک آج کا آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے فرسٹ ایئر. اس کو پڑھیے، یاد کیجیے. اوکے، اللہ حافظ.